اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوا. تیسرے حصے میں عمل صالح کی تشریحات ہیں. لیکن اس میں ترتیب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ عمل کا معاملہ انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہے، عائلی زندگی سے متعلق بھی ہے، معاشرتی زندگی سے متعلق بھی ہے، قومی اور ملی اور ریاستی سطح پر بھی متعلق ہے. تو تدریجاً یہ ہے کہ سب سے پہلا سبق جو ہم پڑھ چکے تھے اس وقفے سے قبل، پہلے سبق میں ایک بندہ مومن کی تعمیر سیرت جن بنیادوں پر ہوتی ہے، وہ جو بنیادیں ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کا ذکر ہوا تھا. سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات. تقابلی مطالعہ بھی ہم نے کیا. اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بندہ مومن کے لیے ظاہر بات ہے پہلی شے تو ایمان ہے ہی، اور اس کے بعد نمبر 2 تعمیر سیرت میں وہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. اس کا ایک پہلو ہے باطنی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ایک ہے اس کے نظام کی مداومت، محافظت، نظام کو قائم کرنا، ایک پورے نظام کی حیثیت سے قائم کرنا. اس کے بعد ایفاء عہد ہے. اس کے بعد تزکیہ ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کر سکے ضرورت مندوں کے لیے. اس کے بعد جنسی ڈسپلن، کوئی کام غلط نہ ہو، جنسی خواہش جو ہے صرف جائز ضرورتوں سے پوری ہو، یہ ڈسپلن بھی ضروری ہے. پھر یہ کہ اگر شہادات ہیں، کوئی شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں تو ان کو ادا کرنا. اول و آخر نماز، یہ ہے فنڈامنٹلز کے جن کے اوپر میں اگر علامہ اقبال کی اصطلاح استعمال کروں تو تعمیر خودی جو ہے، تعمیر خودی کیسے ہوگی؟ ایک بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر ان بنیادوں پر ہوگی. اب دوسرا سبق ہے یہ کہ جو سورہ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل ہے. اس میں اگرچہ کچھ اور مضامین بھی شامل ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہمیں پورے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے تو وہ مضامین بھی آ جائیں گے. لیکن 17 آیات جو ہے اس رکوع کی، ان میں سے 10 آیات جو ہیں وہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو بندہ مومن کی ہونی چاہیے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کے کیا خصائص ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو نمایاں ہیں. اس کا فرق یوں سمجھیے کہ جیسے ایک عمارت آپ بناتے ہیں تو آج کل آپ کو معلوم ہے پہلے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے. اگرچہ عام طور پر مغالطہ ہوتا ہے مکان بنانے والے کو کہ بھئی اب تو کام پورا ہو گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل کام تو اس کی فنیشنگ ہے. جس قدر محنت، جس قدر مشقت، جس قدر صرفہ اس پر آتا ہے. ہر شخص کو جس نے کوئی تعمیر کی کرایا ہے مکان اپنا، اسے معلوم ہے. تو سٹرکچر تو وہ ہے کہ جو ہم سورہ مومنون اور سورہ معارج میں پڑھ چکے ہیں، یہ تو ہے بنیادیں جس پر تعمیر ہوگی. لیکن پھر اس کی فنیشنگ، اس کے آرکیٹیکچرل ٹچز، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، دلاویزی پیدا ہو جائے، یہ چیز جو ہے در حقیقت یہ ہے کہ جو ان آیات میں 10 آیات کے اندر سامنے آئیں گی، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. بہرحال دوسرے مصرے کو اس وقت چھوڑ دے، لیکن یہ جو کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، مومن کی دل آویزی، اس کی شخصیت کے کہ جو تعمیر ہو چکی ہے قرآنی اساسات پر، اس کے نمایاں اوصاف کیا ہوں گے، یہ ہے در حقیقت اس رکوع کی 17 آیتوں میں سے 10 آیتوں کا موضوع. اور وہی 10 آیتیں گویا کہ ہمارے اس مسلسل جو ہم منتخب نصاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں جو نفس مضمون کی کڑیاں ہیں، اس کے اعتبار سے وہی 10 آیات اصل ہماری توجہ کا یہاں پر مرکز ہوگی. البتہ یہ کہ پہلی 2 آیات اور آخری آیت، اس میں حکمت ایمان اس کا بیان ہے، اور وہ گویا کہ خلاصہ ہے اس کا جو کہ ایمانی مباحث میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور درمیان میں اس رکوع کے 4 آیات جو ہیں وہ حکمت دین، دین میں سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں جن کا سد باب کرنا ہے، اور پھر یہ کہ گناہ کا ارتکاب ہو ہی جائے تو آخر آیا اس کے نتائج سے، عواقب سے، اس کے اثرات سے بچنے کا کوئی راستہ ہے بھی کہ نہیں. یہ در حقیقت حکمت دین کے 2 بہت اہم موضوعات ہیں کہ جن پر جو اصل جوف ہے اس رکوع کا درمیانی حصہ، اس میں گفتگو ہوئی ہے.
بس یہ تمہیدی کلمات جو ہیں کافی ہیں.